مکہ میں 100 سے زیادہ عمرہ کرنے والے کا دردناک انجام۔ اللہ کا انصاف دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ مکہ مکرمہ میں 100 سے زیادہ عمرے کرنے والے شخص کا سر قلم کر دیا گیا۔ آخر وہ شخص ایسا کون سا گناہ کرتا تھا؟ لوگ اسے بہت نیک اور شریف سمجھتے تھے، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ شخص کون تھا؟ اس سے کیا گناہ سرزد ہو گیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اور امام کعبہ نے اس شخص کے بارے میں کیا حکم جاری کیا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم جس شخص کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا نام عبد الحنان بتایا جاتا ہے۔ یہ شخص سعودی عرب کا ایک نیک انسان تھا اور ہر کوئی اس کے حسن و اخلاق کے گن گاتا تھا۔ وہ لوگوں میں مشہور تھا کہ اس نے 100 سے زیادہ عمرے کر رکھے ہیں۔ عبد الحنان کا سارا وقت حرم کے اندر گزرتا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، حاجیوں کو پانی پلاتا اور کھانا کھلاتا۔ اس آدمی کو دیکھ کر ہر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا اور دل کھول کر نیکیاں کماتا۔ پیارے دوستو، ایک دن عبد الحنان نامی شخص اپنے بیٹوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے بعد حرم شریف کی حدوں سے باہر نکلا تو اچانک ایک نقاب پوش لڑکی اس کی طرف آئی اور اس پر الزامات کی بارش شروع کر دی، جس سے حرم شریف کے بیرونی حصے میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، گویا کہ کوئی تماشا لگا ہوا ہو۔ وہ نقاب پوش عورت لوگوں سے چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ عبد الحنان میرا گنہگار ہے، مجھے انصاف دیا جائے۔ نقاب پوش خاتون کی بات سن کر تمام لوگ عبد الحنان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت بہت سے لوگ خانہ کعبہ کی جانب جا رہے تھے، وہ بھی رک گئے، اور یہ سبھی لوگ عبد الحنان کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور ان کے نزدیک عبد الحنان نیک دل انسان اور دوسروں کی مدد کرنے والا شخص سمجھا جاتا تھا۔ لیکن نقاب پوش لڑکی کے الزامات سن کر وہ سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ عبد الحنان کے ساتھ اس کے جوان بیٹے بھی تھے، جو نقاب پوش خاتون کی بات سن کر اشتعال میں آ گئے اور انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ تم نے ہمارے باپ پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ سب جانتے ہیں کہ ہمارا باپ نیک انسان ہے۔ پیارے دوستو، عبد الحنان کے بیٹوں کی بات سن کر وہ نقاب پوش عورت رونے لگی اور چیختے ہوئے کہنے لگی کہ تم لوگ اس شخص کی اصلیت نہیں جانتے۔ جب اس کا پورا سچ کھل کر سامنے آئے گا تو تم لوگ یقین نہیں کر پاؤ گے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ عبد الحنان اس معاملے پر خاموش تھا۔ اس نے کسی قسم کا غصہ نہیں کیا اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ نقاب پوش عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ عبد الحنان کو جاننے والے لوگوں نے سوچا کہ شاید بدنامی کے ڈر سے عبد الحنان خاموش ہیں، تاہم وہ نقاب پوش عورت مسلسل عبد الحنان پر الزامات لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس شخص نے اس کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی، لہٰذا اسے انصاف دیا جائے۔ عبد الحنان کے بیٹوں اور خاتون کے درمیان تکرار چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں حرم شریف کی پولیس وہاں پر پہنچ گئی۔ پولیس اہلکاروں کو جب سارے معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے نقاب پوش خاتون سے کہا کہ بی بی، اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو تم پولیس اسٹیشن جا کر اس کے خلاف رپورٹ درج کرواؤ تاکہ تمہیں انصاف مل سکے۔ اس نقاب پوش خاتون کے اصرار پر عبد الحنان اور اس کے بیٹوں کو تھانے لے جایا گیا، جہاں پر عبد الحنان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت فحاشہ ہے اور مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے۔ دوستو، اس کی بات سن کر اس معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا اور وہ عورت روتی ہوئی پولیس اسٹیشن سے نکل کر اپنے گھر کو چل دی۔ تقریباً 2 دنوں بعد وہ عورت ایک بار پھر سے کعبہ پہنچی اور وہاں رو رو کر دعائیں کرنے لگی کہ اے اللہ، تو مجھے انصاف دے۔ تو جانتا ہے کہ وہ شخص یعنی عبد الحنان میرا گنہگار ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تو ہی مجھے انصاف فراہم کرے گا۔ یہ وہی پاک مقام ہے جہاں تیرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کیا کرتے تھے، جہاں جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھائی، جہاں تیرے نبی نے 360 بتوں کو ریزہ ریزہ کیا۔ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں چور کے ہاتھ کاٹے گئے، جہاں کلمہ حق کی آواز بلند ہوئی۔ اے میرے رب، میں اپنی فریاد کو لے کر تیرے در پہ حاضر ہوں۔
تو میری مدد فرما، کیونکہ یہ دنیا مجھے جھوٹا ثابت کر رہی ہے اور وہ آدمی دنیا کے سامنے نیک بن چکا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں حق پر ہوں۔ اے خانہ کعبہ کے رب، مجھے انصاف فراہم کر۔ پیارے دوستو، اس عورت کی آواز میں اتنا درد تھا کہ قریب موجود سبھی لوگ افسردہ ہو گئے۔ اتنے میں وہاں سے امام کعبہ کا گزر ہوا تو انہوں نے بھی اس مظلوم عورت کی فریاد سنی۔ چنانچہ امام کعبہ نے اس عورت کو پاس بلا کر پوچھا، اے عورت، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا جو تو اتنے درد کے ساتھ انصاف کی طلبگار ہے؟ جس پر وہ عورت کہنے لگی کہ جناب، میرا تعلق مصر سے ہے اور عبدالحنان نامی شخص مجھے مصر میں ملا اور پھر مجھے اس وعدے کے ساتھ مکہ لے کے آیا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی مجھ سے نکاح کر لے گا، مگر پھر عبدالحنان نے بغیر نکاح کے میرے ساتھ 3 سال گزارے اور آئے روز مجھے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر رکھا تھا اور آس پاس کے علاقے میں یہ خبر پھیلا رکھی تھی کہ میں فحاشی عورت ہوں، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے اس شخص نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا اور ایک دن موقع پا کر میں اس گھر سے فرار ہو گئی اور کعبہ شریف میں آ کر رو رو کر دعائیں کرتی ہوں کہ اے اللہ، مجھے اس شخص سے ملا دے تاکہ میں اس کی اصلیت دنیا کو بتا سکوں۔ اور گزشتہ دنوں حرم شریف کے باہر اچانک میری ملاقات عبدالحنان سے ہوئی تو میں نے سب کو اس کی اصلیت بتانا چاہی تو کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ امام کعبہ نے جب یہ سنا تو فوراً عبدالحنان اور اس کے بیٹوں کو طلب کیا اور پوچھ تاچھ کی، جس پر عبدالحنان کے بیٹے بولے، یہ عورت ہمارے باپ پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے۔ اس عورت کے پاس کوئی ثبوت نہیں، جس پر وہ نقاب پوش عورت روتے ہوئے کہنے لگی، اگر تمہارا باپ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کہہ دے کہ وہ میرا مجرم نہیں تو مجھے ہر سزا قبول ہوگی۔ یہ بات سن کر عبدالحنان کا رنگ سفید پڑ گیا، لیکن تمام لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب عبدالحنان خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پیارے دوستو، عبدالحنان کہنے لگا کہ ہاں، میں اس خاتون کا مجرم ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص کس طرح سے گناہگار ہو سکتا ہے، جس نے 100 عمرے کر رکھے ہوں، جو بے شمار لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ عبدالحنان نے بتایا کہ اس نے جوانی عیاشی میں گزاری۔ وہ عیاشی کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتا اور رنگ رلیاں مناتا، مگر اپنی بیوی کے سامنے نیک بن کر رہتا، اس کے سامنے نماز ادا کرتا اور نوافل پڑھتا۔ ایک دن مصر میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، چنانچہ اس سے شادی کا جھانسا دیکھ کر سعودی عرب لے آیا اور میں 3 سال تک اس کے ساتھ زنا اور جسمانی زیادتی کرتا رہا۔ پھر ایک دن میں اس کے جسم سے بیزار ہو گیا، مگر میرے کیے گئے گناہ نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور آج میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے میرا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے 100 عمرے کیے، مگر مجھے آج بھی اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے۔ مجھے اپنے سر قلم کیے جانے پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں گناہ گار ہوں۔ جرم ثابت ہونے پر قاضی کے حکم سے عبدالحنان کا سر قلم کر دیا گیا اور یوں وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نقاب پوش عورت کو انصاف فراہم کیا۔ پیارے دوستو، بدکاری سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اسلام میں یہ کبیرہ گناہ ہے اور دنیا و آخرت میں سخت ہلاکت کا سبب ہے۔ قرآن پاک میں بدکاری کے متعلق فرمان الہی ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اللہ اکبر۔ زنا کرنا تو بہت بری اور بڑی بات ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ان باتوں سے بھی بچتے رہو جو تمہیں زنا کاری کی طرف لے جائیں۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو بدکاری جیسے بدترین گناہ اور انتہائی مذموم فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔